اس سے قبل کہ میں آج کے اس درس قرآن کا آغاز کروں، میری آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے ایسی باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درس قرآن جو ہے ایک کاروائی بن کر رہ جائے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کو ایک کاروائی نہیں سمجھنا، بلکہ اس سے ہم نے درس عبرت حاصل کرنا ہے۔ اس درس قرآن کو ہم نے درس عبرت بنانا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے نازل فرمایا، تو اس سے ہم نے وہ کام جو ہے وہ لینا ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھا جاتا ہے، جس کو ہم تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں، یہ نازل نہیں ہوا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جس طرح نازل ہوئی ہے نا، اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ نازل نہیں ہوا تو پڑھا کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی قرات کرنے لگو یا قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگا کرو۔ یہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ حکماً نازل ہوئی ہے، ویسے نازل نہیں کیا اللہ رب العزت نے اس کو ایک آیت کے طور پر، اس کے بارے میں حکم جاری فرمایا۔ چنانچہ ہم سورہ نحل کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن جو ہے اس کی تلاوت شروع فرماتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے یا قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام نے تو اس کو واجب تک کا درجہ جو ہے وہ قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں حکم جو دے دیا ہے اس کا۔ بہرحال اس کے سنت ہونے پر سب کا اتفاق۔ اب ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کے ترجمہ اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے جی اعوذ، یہ لفظ اوزن سے بنا ہے، اوزن جو لفظ ہے اس سے ہی بنا ہے۔ اوزن کا معنی ہے جی التجا کرنا، پناہ پکڑنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز سے اپنے آپ کو ملانا۔ ہم اس کا پہلا معنی جو ہے وہ لیتے ہیں کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا دوسرا معنی بھی ویسے مراد لیا جا سکتا ہے، وہ میں آپ کو جو ہے اس کا مفہوم جو ہے بتا دیتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اللہ سے ملاتا ہوں، یا اللہ کے فضل سے ملاتا ہوں، یا اس کی رحمت سے ملاتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا ترجمہ بھی ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی اعوذ باللہ، آگے با جو ہے اس کا معنی ہے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ یاد رکھیں لفظ اللہ جو ہے یہ کسی لفظ سے نہیں بڑھا، جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی سے نہیں بڑھی، اسی طرح اس کا نام بھی کسی سے نہیں بڑھا۔ یہ اس لفظ کے اندر سب سے بڑی خوبی کہ لفظ اللہ جو ہے یہ
لفظ سے نہیں پڑھا، کسی حرف سے جو ہے وہ نہیں پڑھا، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی کسی سے نہیں پڑھی، اس کا نام بھی اسی طرح کا ہے۔ آگے ہے جی من کا معنی سے ہے، یعنی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آگے شیطان ہے لفظ جو ہے، شیطان لفظ جو ہے یہ دو لفظوں سے اس کا مادہ جو ہے وہ ماخوذ ہے عربی زبان میں۔ ایک ہے جی شطنن، شیطان کا لفظ جو ہے بنا ہے شطنن سے۔ شطنن کا معنی ہوتا ہے جی دور ہونا، چونکہ شیطان جو ہے بلائی سے، خیر سے، نیکی سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس لفظ کا مادہ ہے شیطن، شیطان لفظ کا۔ شیطن کا معنی ہے جی ہلاکت، تباہی، بربادی۔ تو شیطان جو ہے چونکہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے تمام اعمال جو ہے ان کو ضائع کر بیٹھا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا سارا کیا درا جناب جو ہے وہ باطل ہو گیا۔ یہ اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ شیطان مشہور ہوا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جی الرجیم۔ رجیم لفظ جو ہے رجم سے بنا ہے۔ رجم کا معنی ہوتا ہے کسی کو پتھر مارنا۔ شادی شدہ زانی شخص جو ہے، یا زانی مرد اور عورت دونوں کی سزا یہ ہے، جو شرعی سزا ہے، کہ ان کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر جو ہے وہ کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو شیطان جو ہے اس کا جناب جو ہے وہ نام ایک رجیم بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو یہ قرآن کے باقاعدہ الفاظ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جائے میری بارگاہ سے، بے شک تو راندہ درگاہ ہے۔ یعنی میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے کیا کر دیا ہے؟ نکال دیا ہے، تدکار دیا ہے، تو مردود ہو گیا۔ تو یہ رجیم جو ہے، رجم کا مطلب سنگ باری کرنا جو ہے، پتھر مارنا جو ہے، کسی کی لعنت کا مستحق ہونا، راندہ درگاہ ہونا۔ تو چونکہ شیطان جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس کے لیے جو ہے رجیم کی اصطلاح جو ہے اس لیے جو ہے وہ استعمال ہو۔ تو ترجمہ جناب اس کا بنا میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یا شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں یا مانگتا ہوں، یہ سارے ترجمے جو ہے وہ درست ہیں۔ اب قرآن پاک کی قرات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے کا مقصد جو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران جتنی چیزیں حضرت انسان کو قرآن کی تلاوت سے روکیں اور اس کی توجہ کو خراب کریں، ان تمام سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہوں تو مجھے شیطان جو ہے اس تلاوت سے روکتا ہے مختلف طریقوں سے اور خلل پیدا کرتا ہے، توجہ خراب کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ تلاوت قرآن کے دوران جو شیطان تمہیں آ کر تنگ کرتا ہے اس کا نام خنزب ہے، اس کا نام خنزب ہے، خے نون زیبے، اور تم اس سے پناہ مانگا کرو اور ساتھ ہی اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیا کرو۔ آپ نے ساتھ ہی عمل فرمایا کہ بائیں طرف کیا کرو، 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، اور پھر اس کے بعد تلاوت جو ہے وہ جاری رکھو۔ میرے بھائیو، جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان جو ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام نہ کرے۔ یہ آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز کے دوران طرح طرح کے وسوسے نہیں آتے، خیالات نہیں پیدا ہوتے، یہ کیوں ہے سب کچھ؟ اس پر انشاءاللہ تفصیل تو پھر گفتگو کریں گے۔ یہ شیطان روک رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج آ گیا ہے یہ مسجد میں کل نہ آئے۔ یہ باقاعدہ ایک موضوع ہے، اس پر الگ انشاءاللہ جو ہے وہ بات ہم کریں گے، ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تو شیطان جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ آج مسجد میں آ گیا ہے کل نہ آئے، اس کی توجہ جو ہے وہ خراب کراتا ہے، اسی لیے بندے کی وہ، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ نہ کر سکے۔ یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کی جو تاریخ ہے یہ بڑی پرانی ہے، یہ آج کی نہیں جناب، اس کی تاریخ سابقہ انبیاء جو ہیں ان کے اگر آپ حالات پڑھیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ جو ہے ان باتوں کا جو ہے ذکر فرمایا، تو وہاں سے ہمیں یہ چیز ملے گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے آج کی نہیں جناب، جو ہے یہ تو بڑی دیر سے جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، اور انبیاء جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے آپ کو پتا ہے کہ طرح طرح کے سوالات کیے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اے موسیٰ یہ قاتل جو ہے اس کی تلاش اور یہ گائے جو ہے اس کو ذبح کرنا یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہم سے جو ہے مذاق کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ پتا کیا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ قرآن ہو گیا تھا، فرمایا موسیٰ نے میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ان کے دور میں بھی اعوذ باللہ تھی۔ تو یہ میں نے ویسے ایک مثال جو ہے آپ کو دی، پھر قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جگہ جگہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ساری اعوذ باللہ ہی ہے جتنی بھی ہے۔ شیطان سے پناہ مانگتا ہے پہلے بندہ جو ہے جب تلاوت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اپنے کام کو اللہ کے نام سے جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، یعنی یہ ساری دعا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، دعا۔ اچھا اب آپ کے مطلب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ امام صاحب کے ساتھ ہی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے نماز پڑھی، تو جو بندے امام صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے پہلی رکعت میں تکبیر اولا جو ہے وہ کہتے ہیں اور بالکل ابتدا میں ساتھ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز کے دوران جو ہے صرف اور صرف اتنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ امام کے پیچھے مقتدی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اب سوال یہ پتا تھا کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس کی وجہ قرآن کی وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی قرات کرنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ چونکہ مقتدی نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، مقتدی نے امام کے پیچھے الحمدللہ بھی نہیں پڑھنی، کوئی سورت بھی نہیں پڑھنی، اس مسئلے کا بتائیے صاحب کو۔ تو جب مقتدی نے یہ دونوں کام نہیں کر رہے، قرات نہیں کرنی، نہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے نہ اور قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا ہے، اس لیے مقتدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ یہ آپ کے مطلب کا مسئلہ ہے۔ ولا الہ غیرک تک آپ جا کر رک جائیں گے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اس وقت آپ سارا کچھ ہی پڑھیں گے، سیدھی سیدھی بات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چونکہ مسئلہ آپ کے مطلب کا تھا اس لیے میں نے جو ہے یہ بیان کر دی۔ اچھا جی اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کا ترجمہ اکثر جگہ جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے چونکہ اتنا زیادہ درست نہیں ہے اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں اس چیز کو۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع اللہ کے نام سے۔
लफ्ज शुरू जो है वो इब्तिदा में जनाब जो है वो लिखा गया। मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बेहतरीन तर्जुमा जो है वो सुन लें। वो बता गया है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अरबी जुबान का कोई लफ्ज, कोई कलमा ऐसा नहीं जिसका तर्जुमा शुरू या शुरू करता हूं या शुरू करती हूं हो। मैं एक एक लफ्ज का अलग अलग तर्जुमा जो है आपके सामने बयान कर देता हूं। शुरू में लफ्ज है जी बा, जिसको हम बे कहते हैं। बा का माना है जी साथ, आगे है इस्म, इस्म का माना है नाम, आगे है लफ्ज अल्लाह, अल्लाह का माना अल्लाह ही। उसके बाद रहमान, रहम करने वाला, वो भी अल्लाह के नामों में से एक नाम। और आगे है रहीम, बहुत ज्यादा जनाब जो है वो मेहरबान। तो अब आप देखें कि कोई लफ्ज जो है ऐसा मौजूद है जिसका तर्जुमा जो है शुरू हो।